الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. جیسا کہ کل شعبان کے روزے سے متعلق گفتگو پیش کی گئی تھی احادیث صحیحہ کی روشنی میں کہ یہ ماہ شعبان عام مہینوں سے ممتاز ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ رمضان کے روزے کا استقبال کرتے تھے، جس طرح فرض نماز سے پہلے سنت ہے، پہلے بھی اور بعد بھی. تو شعبان کے روزے کی حیثیت سمجھیے کہ سنت کی ہے، اور شوال کے روزے کی حیثیت بھی سنت کی ہے. اللہ رب العالمین نوافل کے ذریعے سے فرائض کو اور مضبوط کرے گا اور اس کی کمی کو دور کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اور نمونہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر عمل فرمایا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں لوگ دین سے غافل ہو جاتے ہیں، شیطانوں کا ہجوم ہوتا ہے، شیطانوں کو معلوم ہے کہ رمضان میں جکڑ دیے جائیں گے، اس لیے شعبان میں شیطان کی نقل و حرکت بڑھ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کو پسند فرمایا. اور تیسری وجہ یہ کہ اس مہینے میں سالانہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ شروع سے لے کر اخیر تک روزہ رکھتے تھے، لیکن امت کو درس دیا کہ 15 کے بعد روزے مت رکھو. یعنی جو لوگ 15 کے بعد روزہ رکھتے ہیں وہ اللہ کی نبی کی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں. آپ نے 15 کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا، تو ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے آپ نے منع فرمایا. اذن تصف شعبان فلا تصم. لیکن جو شروع سے روزہ رکھتا ہے وہ بعد میں بھی رکھے گا، لیکن کچھ ایام چھوڑ دے تاکہ رمضان کے روزے کے مشابہ نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی رمضان کے روزے کی قضا کرتی تھی، لہذا اس کی فضیلت تبھی قضا کرتی تھی. لہذا جن عورتوں کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ اگر اب تک قضا نہ کیے ہوں تو شعبان میں قضا کریں. اب آج کا جو دوسرا پوائنٹ ہے 15ویں شعبان کی حقیقت قرآن و سنت اور سلف امت کے اقوال کی روشنی میں. کیا 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت سے متعلق کوئی حدیث آئی ہے؟ کیا اس رات میں عبادت کا ثبوت ہے؟ کیا 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے؟ سلف صالحین اس رات میں کیا کرتے تھے؟ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ اخلاص کے ساتھ صحیح بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 15ویں شعبان کو جو لیلۃ البراءہ کہا جاتا ہے، یہ شب برات جو کہی جاتی ہے، اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہ مجھے مل سکی نہ ہم سے بڑے علماء کو مل سکی. سلف کے ہاں لفظ برات تھا ہی نہیں.
کہ برات کے معنی بیزاری ہے. بیزاری کا مطلب وہ برات من اللہ و رسول ہے، اللہ نے صورت اتاری، اللہ اس کے رسول کی طرف بیزاری ہے مشرکوں کے لیے، تو یہ نام یہاں سے نہیں ہوتا. اور برات کا معنی اگر آزادی کہیں گے تو جہنم سے آزادی. یہ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ الصدر اور لیلۃ البراء، یہ چار نام شب قدر کے امام شوکانی نے نقل کیے ہیں اس معنی میں. لیکن یہ برات جو ہے دراصل سنسکرت لفظ ہے ہماری ناقص تحقیق میں اب تک، کہ بر مانے دلہا اور یاترا مانے سفر، دلہا کا سفر. شادی کی بارات ہوتے ہوتے ان لوگوں نے مردوں کی بارات بنا دی، مردوں کی عید بنا دی. اس لیے یہ عقیدہ بن گیا کہ مردوں کی روحیں آتی ہیں ان کے لیے عید ہے، نعوذ باللہ. یہ تو بالکل دو کا عقیدہ ہے. اس لیے اس کو بر یاترا سے بارات کہا اور برات کہنے لگے. بعض لوگوں کا شبھ رات، لیکن یہ تعلیل صحیح نہیں ہے. جو لوگ شبھ رات لیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، بر یاترا سے لیا گیا ہے. اس رات کے تعلق سے جو حدیثیں آئی ہیں رات کی فضیلت سے متعلق، اس بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے. بعض علماء اس کو ضعیف کہتے ہیں، بعض حسن کہتے ہیں، بعض صحیح کہتے ہیں. اس رات کی حقیقت فضیلت سے متعلق کچھ حدیثیں آئی ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، لا الہ الا انت، ابو موسیٰ اشعری، ابو بکر صدیق، ابو ثعلبہ خشنی، معاذ بن جبل، اور بھی صحابہ سے حدیثیں ہوں گی جن میں عبادت کا تذکرہ نہیں ہے لیکن اس رات کی فضیلت کا تذکرہ ہے. جیسے معاذ بن جبل والی حدیث جو سنن ابن ابی عاصم میں، غالباً ابن ماجہ میں بھی ہے. علامہ البانی نے، امام ابن تیمیہ نے، اور ہندوستان کے اندر جو محدثین گزرے ہیں، عبد الرحمن مبارک پوری، عبید اللہ مبارک پوری، ان لوگوں نے ان روایتوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جو حدیث آتی ہے نا کہ ان اللہ عز وجل لیطلع لیلۃ النصف من شعبان فیغفر الا للمشرکین ومشاحنین، اللہ 15ویں شعبان کی رات میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ ہر ایک کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے. بعض روایت میں اور بھی ذکر اور بھی چیزوں کا تذکرہ ہے، جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے، جادوگروں کی تصدیق کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کینہ پروروں کو مہلت دیتا ہے. یعنی یہ سب کچھ روایتیں ہیں. اس میں فضیلت کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں اگر اس کو صحیح مانتے ہیں تو رات کی فضیلت ثابت ہونے سے عبادت کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. رات کی فضیلت آئی ہے، لہٰذا ہمیں کینہ پروری سے دور رہنا چاہیے، شرک سے دور رہنا چاہیے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے، جو بھی اختلافات اس کو دور کر لینا چاہیے. پورے شعبان میں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے کہ بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، لیکن اس نام سے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. بعض سلف جیسے اسحاق بن راہویہ وغیرہ اس بات کے قائل تھے کہ اجتماعی طور پر کچھ عبادت کر لی جائے. یہ کچھ لوگوں کا خیال تھا، لیکن عبادت کے بارے میں کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے. جس طرح جمعہ کی فضیلت کے بارے میں آپ نے حدیث سنی ہے، جمعہ کی رات کی فضیلت کے بارے میں حدیث سنی ہے، لیکن جمعہ کی رات میں اگر کوئی قیام اللیل کرتا ہے اور بقیہ دن نہیں کرتا تو منع ہے حدیث میں. لا تخصوا ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في يوم يصوم أحدكم، رواه مسلم. جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، نفلی روزہ جمعہ کے نام پر. ہاں جمعرات جمعہ رکھے، جمعہ ہفتہ رکھے. اس بارے میں رات کی عبادت کا کے تعلق سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس میں امام ابن رجب لطائف المعارف، لطائف المعارف میں امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ زید بن اسلم کا قول نقل کرتے ہیں، جو مدینے کے بڑے مفسر اور فقیہ تھے. کہتے ہیں ما رأيت أحد من مشايخنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان ولا إلى حديث مكحول ولا يرون لها فضلا على غيره. قيل لابن أبي مليكة إن ابن زياد النميري يقول
ان اجر ليله النصف من شعبان كاجر ليله القدر قال لو سمعت بيدي عصا لضربته. یہ پوری عبارت میں نے پڑھی آپ کے سامنے. زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ہم نے حجاز میں یعنی مکے مدینے اور حجاز میں اپنے مشائخ کو اور علماء اور فقہا کو 15ویں شعبان میں عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ حدیث مقبول کی طرف ان کا کوئی دھیان تھا، اور نہ اس رات کو عام راتوں پر کوئی فضیلت دیتے تھے. جبکہ زید بن اسلم تابعی ہیں، تابعی جنہوں نے صحابہ سے ملاقات. تو اگر اس رات میں عبادت ہوتی تو صحابہ کو دیکھتے ہو. اور حدیث مکحول جو شام میں تھے، جو وضاء حدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے شام کے اندر، مکحول اور مصلوب، چند لوگ ہیں جو وضاء حدیث میں مشہور تھے حدیث میں. تو کہا گیا کہ مکحول کی حدیث کی بھی اہمیت نہیں تھی. ابن ابی ملیکہ جنہوں نے 60 سے زیادہ صحابہ سے ملاقات کی اور 30 صحابہ کے شاگرد رہے، ان سے کہا گیا کہ ابن زیاد النمیری کہتا ہے کہ جو 15ویں شعبان میں عبادت کرے گا اس کو شب قدر کا ثواب ملے گا. تو کہا کہ اگر میرے سامنے یہ بات کہتا اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تو میں اس کا ڈنڈا اڑا دیتا. تو ایک بڑے جلیل القدر تابعی جنہوں نے 30 صحابہ سے علم حاصل کیا، عبادت کرنے پر ڈنڈا کیوں ماریں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ دال میں کالا ہے، اس کی حقیقت نہیں تھی سلف کے نزدیک. ہاں یہ بات ہے کہ مکحول، لقمان بن عامر، خالد بن معدان یہ عبادت گزار تھے شام کے. انہوں نے اس رات میں کپڑے پہنے، غسل کیا، خوشبو استعمال کیا اور رات میں عبادت شروع کر دی. ان کو کچھ اسرائیلی روایت ملی تھی، دیکھا دیکھی جنگل کی آگ کی طرح سے یہ بدعت پوری دنیا میں پھیل گئی. جس طرح سے آسٹریلیا میں چیل کی آگ لگانے سے کئی کروڑ جانور جل گئے، تو بدعتیں جو ہے نا بہت تیزی میں پھیلتی ہیں. لیکن اس رات میں جو صلاۃ الالفیہ جو پڑھی جاتی ہے، ہزاری نماز 100 رکعت اور ہر رکعت میں 100 بار قل اللہ احد، اس کے بارے میں خود شام کے علماء میں ابو شامہ ہے، ابو محمد المقدسی ہے، الباعث علی انکار البدع والحوادث میں لکھا ہے کہ 448 ہجری سے پہلے یہ ہزاری نماز کا کوئی وجود نہیں تھا، اور سب سے پہلے یہ بدعت بیت المقدس میں برپا ہوئی. نابلس سے آیا ہوا ابن الحبرہ نامی شخص جس کی آواز بڑی میٹھی اور سریلی تھی، اسی نے 15ویں شعبان میں عبادت شروع کر دی. دیکھا دیکھی لوگ ملتے چلے گئے اور پھر آہستہ آہستہ یہ بدعت پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ حنفیہ کی جو کتاب ہے در المختار یا حاشیہ ابن عابدین یا فتح شامی، اس میں یہ ذکر ہے کہ 480 ہجری میں یہ بدعت دنیا میں پھیلی ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. اس رات میں قبروں کی زیارت سے متعلق کیا کوئی حدیث ہے، اور ہے تو کیسا ہے؟ قبروں کی زیارت سے متعلق جو ترمذی اور ابن ماجہ میں جو حدیث ہے عائشہ کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پایا، تو پھر میں نے تلاشتے ہوئے دیکھا کہ آپ بقی میں ہیں اور آپ دعا میں مشغول ہیں. اور نسائی میں تھوڑا سا اور بھی اس میں اضافہ ہے کہ میں ہانپتے کانپتے آئی، میری سانس پھول رہی تھی. یہ تو اس میں اللہ کے نبی نے پہچان لیا. کہا کہ میں آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ میں سمجھا کہ آپ اپنی بات بیویوں کے پاس گئے. کہا کہ نہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ سماع دنیا پر نازل ہوتا ہے. بنی بکر کی جو بکریاں ہیں ان کے اندر جو بنی بکر کی بکریوں کے جو ریوڑ ہیں ان میں جتنے بال ہیں اس سے زیادہ تعداد میں اللہ امت کی لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. ان اللہ یغفر لاکثر من عدد شعر غنم بنی کلب. یہ حدیث تو امام ترمذی نے نقل فرمائی ہے ضرور، لیکن انہوں نے آگے ابھی تو کچھ کہا ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی اس کے جہاں اور بھی ہیں، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دعویٰ بھی ہے. ارے آگے امام ترمذی نے کہا کہ میں نے محمد بن اسماعیل سے ذکر کیا تھا کہ یضاعف هذا الحدیث، ان حدیث ضعیف کہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حجاج بن ارطاط کی سماع، عروہ سے صاحب حجاج بن ارطاط کی سماع یحییٰ بن ابی کثیر سے، اور یحییٰ بن ابی کثیر کی سماع جو ہے
عروہ سے ثابت نہیں ہے، یعنی حجاج بن ارطاط نے یحییٰ بن ابی کثیر سے نہیں سنا اور یحییٰ بن ابی کثیر نے عروہ سے نہیں سنا، تو حدیث ضعیف ہے۔ یاد ہے کہ علامہ بنوری کہتے ہیں کہ بھائی سما یحییٰ بن ابی کثیر سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن یحییٰ بن ابی کثیر کی سما جو ہے عروہ سے ثابت ہے۔ امام یحییٰ بن معین کا قول نقل کیا، مجھے تو اس کی تحقیق نہیں ہے، بس یہ قول پڑھا علامہ بنوری حنفی کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی فضیلت میں کوئی مسند مرفوع اور متصل حدیث میری نظر سے نہیں گزری، اور جسٹس تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ میں یہی رجحان رہا ہے، اسی فتوے کو نقل کیے ہیں۔ اور آج کل جو ہے طارق مسعود صاحب بھی ماشاءاللہ جو ہے حق کا پرچم اٹھائے ہیں، انہی مسائل میں اللہ ان کو مکمل ہدایت عطا کرے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب بدعات میں داخل ہے۔ تو بہرحال یہ تو آپ کے سامنے اسرات سے متعلق قبروں کی زیارت والی حدیث پیش کی، اور یہ جو تدبر قرآن جو مولانا شفیع احمد صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صحیح مانتے بھی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبانی کو زیارت نہیں کی، عام دنوں نے بھی کی، اور گئے تو آپ جماعت کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم شریف نسائی میں كلما كان ليلة من النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يخرج في آخر الليل إلى البقيع، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ کے پاس ہوتی تھی تب تب رات کے آخری حصے میں بقیع قبرستان جاتے تھے، جماعت کے ساتھ نہیں جاتے تھے بلکہ اکیلے جاتے تھے، اور جا کر کے آپ نے دعا کیا ان کے لیے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اور بھی دعائیں ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہے، اللہم اغفر لأہل البقیع برکت، مسلم شریف میں آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اس میں 15ویں شعبان کا تذکرہ ہی نہیں ہے جی، بلکہ بعض روایت میں حضرت عائشہ نے اپنے بستر کو پایا، وہ 15ویں شعبان والی روایت نہیں، وہ کہ عام روایت ہے۔ اب 15ویں شعبان کو بھی مانتے ہیں تو 15ویں شعبان میں ہی قبروں کی زیارت یاد آتی ہے، کون سی قبر کی زیارت کا مسئلہ؟ آخرت یاد آئے، موت یاد آئے، کیوں قبروں پہ آخرت یاد آئے گی، موت یاد آئے گی؟ جو جنگل میں، صحرا میں، بیابان میں، لیکن جو برق و بارہ سے مزین کیا جائے، جہاں مردوں عورتوں کی بھیڑ ہو، جہاں خوشبو معطر ہو، جہاں قندیلیں روشن ہو، نعوذ باللہ من ذالک، کہاں ہے امت؟ کہاں چلی گئی؟ حقیقت خرافات میں کھو گئی، امت روایات میں کھو گئی، مجھے اس کا اندھیر ہے، مسلمان عراق کا ڈھیر ہے، ان ہدیت الاحیاء الی الاموات الاستغفار، زندوں کا گفٹ مردوں کے نام مغفرت کی دعا کرنا ہے، لہذا آپ دعا کریں ان کے لیے، استغفار کریں، اولاد صدقہ خیرات کریں، ان کے قرضوں کو ادا کریں۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں قرآن خوانی، یہ حلاوے، یہ بتاشے، یہ کیا ہے؟ یہ دین کو کھلواڑ بنا دیا ہے، یہ حلاوے، یہ بتاشے، یہ شیرنی، کھیل کود کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا دین کو کہ اللہ نے ان اللہ حرم علی الکافرین، جنت کی نعمتوں کو اللہ نے کافروں پر حلال کیا ہے، حرام کر دیا ہے، الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا، جنہوں نے دین کو کھیل کود بنا لیا، کھلونا بنا لیا، تماشا بنا لیا، پیٹ بڑھ جا رہا ہے، پیٹ بڑھ رہا ہے، حدیث ہے نا کہ تو خیر قرون والوں لوگوں کا پیٹ بڑھ جائے گا، دیکھ شریف، میلاد شریف، تو بتاشا شریف، تو شیرنی شریف، کہاں کہاں کتنے شریف ہیں، کتنے شرک بدعت کے مظاہر ہیں۔ یہ دین اس لیے نہیں ہے، دین عمل کے لیے آیا ہے۔ جس نبی کے پیٹ پر بھاری پتھر پکے تھے اس نام پہ تم حلوہ کھاتے ہو 15ویں شعبان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندانے مبارک شہید ہو گئے تو آپ حلوہ کھائیں گے؟ جب دانت ہی ٹوٹ چکے ہیں تو اگر آپ کو حلوہ کھانا ہے تو آپ بھی دانت توڑو، کیا ہے یہ؟ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اس لیے اس رات میں جو یہ عقیدہ ہے لوگوں کا کہ روزی تقسیم ہوتی ہے اور موت لکھی جاتی ہے کہ کون مرے گا، سالانہ بجٹ تیار ہوتا ہے، بے شک سالانہ بجٹ تیار ہوتا ہے، روزی بھی سالانہ تقسیم ہوتی ہے، تقدیر حولی لکھی جاتی ہے، جسے تقدیر یومی ہے، تقدیر ازلی ہے، جو زمین آسمان کی تقدیر سے پتہ چلتا ہے، اسی لیے تقدیر حولی ہے، سال میں لکھی جاتی ہے، تقدیر عمری جو بچہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، لیکن وہ 15ویں شعبان میں نہیں ہے، وہ شب قدر میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بخار میں آیت نمبر 2، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے اور اسی رات میں ہر چیز کا حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے۔
کیسے فیصلہ ہوتا ہے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں انک لتری الرجل یمشی فی الاسواق وقد وقع اسمہ فی الموت، ایک آدمی کا نام جو ہے، ایک آدمی بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے لیکن شب قدر میں اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے. یہ 15ویں شعبان پہ نہیں بلکہ شب قدر میں لکھا جاتا ہے. یہی قول ہے قتادہ بن دعامہ السدوسی سے، یہی ابن عباس سے، یہی ابن مسعود وغیرہ سے. آپ پڑھ جائیں گے کسی اکرما سے ایک ضعیف قول ہے کہ 15ویں شعبان ہے. اکرما کی سماع ہی نہیں ثابت ہے کسی صحابی سے، وہ ایک ضعیف قول ہے. خود امام ابن کثیر نے اس پر رد کیا ہے. اس لیے امام ابن کثیر نے کہا من قال انها ليله نصف شعبان فقد ابعد النجا، جو کہتا ہے کہ جس میں سالانہ روزی کی تقسیم ہوتی ہے اسے مراد 15ویں شعبان ہے، وہ بہت دور کی کوڑی ہے، حد سے دور جا چکا. اور علامہ راضی حنفی فلسفی جیسے آدمی کہتے ہیں من قال بان المراد بالليله المباركه هي ليله نصف من شعبان فما رايتم لهم دليلا يعول عليه، اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا. اور اب جو اور ملا علی قاری نے کہا ہمارے مشائخ میں سے بعض نے کہا کہ اس مراد 15ویں شعبان ہے جس میں روزی کی تقسیم ہوتی ہے. هذا يخالف نصوص القرآن والسنة، یہ قرآن و سنت کے نصوص کے خلاف. اسے بہت سارے اقوال آپ کو ملیں گے کیونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اس رات میں روحوں کے آنے کا عقیدہ ہے. روحیں آتی ہیں جناب، یہاں پیرا نمی پرایت مریدہ ہمی پرایت، پیر نہیں اڑتے مرید اڑا دیتے. روح اڑے گی کیسے؟ روح آئے گی بتائیے؟ ایک آدمی دنیا کی جیل سے نکل کے نہیں آ سکتا تو اللہ کی قید سے نکل کے کیسے آئے گا جی؟ وہاں بھی کوئی رشوت ہے. اور جناب نیک لوگوں کی روحیں جنت کے باغ و بہار میں ہوتی ہے، نافرمانوں کی روحیں سجین میں ہوتی ہے قید خانے میں. تو جنت کے باغ و بہار سے نکل کر ڈالڈا والا حلوہ کھائے گا جس سے پیٹ خراب ہو رہا ہے. اور آج ڈالڈے کے نام پر بہت ساری بیماریاں ہو رہی ہیں، اس میں گھی کے نام پہ ڈالڈا دے رہے ہیں. آج دودھ میں پاؤڈر ملا ملا کر کے لوگ بیچ رہے ہیں ظالمین لوگ. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ان کے شر سے بچائے. تو اللہ کے خیر خانے سے نکل کر کیسے آ سکتا میرے بھائیوں میری بہنوں؟ اور جنت کے باغ و بہار سے نکل کر وہ ڈالڈا کھانے کیوں آئے گا؟ روحیں کیسے آئیں گی؟ اللہ فرماتا ہے سورہ مومنین 18ویں پارے میں آیت نمبر 99 اور 100 وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ وَقَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو تمنا کرتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے لوٹا دے تاکہ نیک عمل کرے. نیک عمل کے لیے، نہ دولت کے لیے، نہ پیسے کے لیے، نہ بلڈنگ کے لیے. موت کے وقت کہتے ہیں ہمیں لوٹا دے. یہ کلمہ کہنے والا ہے لیکن اللہ فرماتا اس کے درمیان اور دنیا والوں کے درمیان اللہ نے دیوار حائل کر دی ہے، دنیا میں نہیں آ سکتے. اموات غیر احیاء وما يشعرون ايان يبعثون، یہ مردے یہ زندے نہیں ہے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم انہیں کب اٹھایا جائے گا. کیسے آ سکتے ہیں بولیے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ سکے، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت علی کی شہادت، حضرت حسن کی شہادت، حضرت حسین کی شہادت، حرہ کا واقعہ، یزید معاویہ کے زمانے میں کتنے مسلمان قتل کیے گئے، بڑے بڑے حادثات ہوئے، آپ کی روح نہیں آئی. 15ویں شعبان میں بزرگوں کی روح کیسے آ سکتی ہے؟ اگر کوئی حنفی ہے تو حنفی عقیدے کے مطابق کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کافرانہ عقیدہ ہے، کفر تک وہ چلا جائے گا. کیونکہ فتاوی بزاطیہ حنفیہ میں لکھا ہے من قال ان ارواح المشائخ حاضرہ تعلم یکفر. جب عقیدہ رکھتا ہو بزرگوں کی روحیں آتی ہیں اور ہمارے حالات کا علم رکھتی ہیں، اور کافرانہ عقیدہ ہے، کفر تک چلا جاتا ہے یہ معاملہ. جب بزرگوں کی روحوں کے عقیدے سے انسان کافر ہو جاتا ہے تو باپ دادے کی روحوں کے بارے میں عقیدہ رکھیں گے تو کیا مومن بنے گا؟ اسی طرح سے اس رات میں چراغاں کرنا، اس کے بارے میں بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن اختصار سے چراغاں کرنا، حد سے زیادہ چراغ جلانا، پٹاخہ بازی کرنا اور حد سے زیادہ اس کے اندر موم بتی جلانا، یہ مجوسیوں کی ایجاد کرتا ہے. یحییٰ بن خالد البرمکی، محمد بن خالد البرمکی. وقت نہیں کہ اس پر روشنی ڈالی جائے. اور یہ اسی طرح اس میں چراغاں کرنا، پٹاخہ بازی کرنا، یہ چھٹ جو مسلمانوں کی جو دیوالی ہے نا، وہ دیوالی والے لوگ ہیں، دین کا دیوالیاں کر دیا ان لوگوں نے. اور ہمارا ثبت ابھی سنت میں عبدالحق حنفی محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جو لوگ بھی پٹاخہ بازی کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، وہ یاجوج ماجوج والی جماعت میں شامل ہونے والے لوگ ہیں. 1000 جہنمی میں 999 یاجوج ماجوج سے ہوں گے، ایک اس امت سے ہوں گے. یہ پٹاخہ بازی کرنے والے چاہے شادی بیاہ کے موقع پر کریں، چاہے خوشی کے موقع پر کریں، چاہے
کسی گروپ کے جیتنے پہ کریں، 15 شعبان میں کریں، جس طرح سے یاجوج ماجوج پوری زمین میں خون بہا کر آسمان میں تیر پھینکیں گے اور کہیں گے میں نے آسمان کے رب کو بھی قتل کر دیا، اور اللہ اس میں خون ڈال کے زمین میں ڈال دے گا، کہیں گے میں نے آسمان کے رب کو بھی قتل کر دیا۔ یہی طریقہ اپنا لیا پٹاخہ بازی کرنے والوں نے۔ مسجد کے اندر پٹاخہ بازی ہوئی ایک آدمی کی شادی میں، اور میرے اوپر بہت حملے ہوئے، اور ہمیں ایک بڑے جامعہ کو خیرباد کہنا پڑا اسی وجہ سے کہ شادی بیاہ میں پٹاخہ بازی ہو رہی مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ تو اس کا ہمیں نعم البدل عطا فرما، اور اللہ پاک اور پاک اور اچھی زندگی عطا فرما۔ اسی طریقے سے برتن بدلنا اور لیپا پوتی، یہ سب بھی وہی برادران وطن کا طریقہ ہے۔ جو کسی قوم کے روش کو اپنائے گا اس کا شمار اسی میں ہوگا، اور یہ بدعت بھی ہے کیونکہ آپ نے عید بنا لی ہے۔ عید تو دو ہی ہے، عید بقرعید اور جمعہ کی عید، اور کہاں سے آیا آپ؟ عبادت کرنے میں تو نانی مرتی ہے، روزہ رکھنے میں تو پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، دین کو کھلونا بنا لیا۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس رات میں جو حد سے زیادہ جگ کر جو خوشیاں مناتے ہیں، حلوے بناتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، اس کے اندر رافضیوں یہودیوں کی سازش ہے۔ کیسے سازش ہے؟ ایک رافضی عالم ہے، اس نے کتاب لکھی تحفۃ العوام، وہ لکھتا ہے کہ ہمارے امام مہدی جو ہے محمد بن نصر عسکری کی پیدائش 255 ہجری میں ہوئی 15ویں شعبان کو، اس لیے ان کی یاد میں ہم چراغا کرتے ہیں، ان کی یاد میں جشن کرتے ہیں۔ تو جتنے لوگ ہیں یہ غیر شعوری طور پر رافضیوں کے طریقے پہ جا رہے ہیں، ان کی پٹری پہ گاڑی چلا رہے ہیں وہ، اور رافضیت نے یہودیت کے کوکھ سے جنم لیا۔ تو جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ رافضیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، جو لوگ بھی چاہتے ہیں یہودیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، جو لوگ بھی چاہتے ہیں مجوسیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، جو لوگ بھی چاہتے ہیں برادران وطن کے ساتھ ان کا حشر و قیامت کے دن جس طرح فرعون حامان قارون کے ساتھ بھی نماز اٹھایا جائے گا، اس طرح یہ رسم و رواج کرنے والے انہی دشمنوں کافروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ان کے لیے یہ میدان ابھی بھی کھلا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ اپنی عقیدے کی حفاظت کرو گے تو ایمان محفوظ رہے گا، اپنے دین عقیدے کو ضائع کرو گے تو ایمان لٹ جائے گا۔ اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تزكي نفوسنا وتطهر قلوبنا وتحسن فروجنا وتغفر ذنوبنا وتشفي صدورنا وتيسر امورنا۔ اللهم علمنا الكتاب الحكمة، اللهم عليك بالروافض الخائنين، اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بالضالين والمضلين، اللهم عليك باليهود الصليبيين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دشمنوں کی مکاریوں عیاریوں کو دور فرما، مظلوموں کی مدد فرما، کتاب و سنت کی بالادستی قائم فرما، ایک جماعت جو حق پر قائم رہے گی قیامت تک، اے اللہ اس غربا میں ہمیں شامل فرما، اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما قیامت کے دن، انبیاء صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ۔ اے اللہ ہماری داخلی خارجی جو بھی پریشانیاں ہمیں دور فرما، ایمان کی زندگی عطا فرما، صحابہ والی جماعت میں شامل فرما، ہمارے گھروں کو صحابہ کے اور صحابیات کا نمونہ بنا دے، ہماری زبانوں میں اور ہماری نیتوں میں اور ہمارے اعمال میں اخلاص اور استقامت عطا فرما، ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔